پاکستان نے اگر یہ کھیل کھیلا تو یہ آگ کا کھیل ہوگا. میرا نہیں خیال کہ امریکہ رجیم چینج چاہتا تھا. اچھا, امریکہ کو گڈ بائی کہنا چاہیے. میرا خیال پاکستان اپنے موت کے پروانے پر سائن دستخط کرے گا اگر ایسا ہو. کیونکہ ہم جنگ لڑتے ہیں ان کے لیے جن کی جو ہمارے نہیں ہے. دنیا امریکہ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. میرا خیال ایرانی قوم بحیثیت مجموعی اس جنگ کے خلاف تھی. بلوچوں کے کچھ دفاتر یروشلم میں مشرق وسطی میں جو آج کل ہو رہا ہے، خاص طور پر ایران اور اسرائیل کے بیچ میں، اور پھر امریکہ کا کردار، صورتحال کافی نازک لگ رہی ہے. جی بالکل، بہت پیچیدہ معاملہ ہے. آج ہم ایک آپ کہہ لیں گہری بات چیت کا جائزہ لے رہے ہیں جس میں دو ماہرین نے انہی مسئلوں پہ بات کی ہے. جی تو کوشش یہ سمجھنے کی ہے کہ آخر یہ سب ہو کیوں رہا ہے. کیا سچ میں امریکہ ایران میں حکومت بدلنا چاہتا تھا؟ اور یہ ترکی اتنا محتاط کیوں ہے؟ اور ظاہر ہے پاکستان کے لیے اس میں کیا ہے، مطلب خطرات کیا ہیں، فائدے کیا ہو سکتے ہیں؟ ہاں، اور یہ سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جو اوپر کی باتیں ہوتی ہیں نا، وہ اکثر اصل کہانی نہیں بتا رہی ہوتی. صحیح. تو سب سے پہلا سوال جو ان ماہرین نے اٹھایا وہ یہی تھا کہ کیا امریکہ واقعی ایران میں حکومت کی تبدیلی یعنی رجیم چینج چاہتا تھا جیسے بہت سے لوگ سوچ رہے تھے؟ اور ان کا تجزیہ تھا کہ شاید نہیں، امریکہ شاید یہ نہیں چاہتا تھا. اس کی وجہیں بھی تھیں جو صرف فوجی یا سیاسی نہیں تھیں. بالکل. انہوں نے اصل میں ایران کے اندرونی حالات پہ زور دیا. دیکھیں، یہ کوئی کل کا بنا ملک تو ہے نہیں، 5000 سال پرانی تہذیب ہے. قوم پرستی بہت گہری ہے. پھر ایک شیعہ شناخت ہے جو ان کو جوڑتی ہے. حالانکہ آبادی میں آپ دیکھیں تو آدھے فارسی ہیں، باقی آذری، بلوچ، کرد، عرب سب ہیں، لیکن یہ جڑے ہوئے ہیں. اچھا. تو یہ وہ ستون ہیں جنہیں باہر سے ہلانا اتنا آسان نہیں ہے. اور اس میں امریکہ کے اپنے پرانے تجربے بھی تو شامل ہیں نا. عراق میں کیا ہوا، لیبیا، شام، حکومتیں بدلیں پر نہ امن آیا نہ جمہوریت. یقیناً ماہرین نے یہی کہا کہ امریکہ اب زمینی فوج بھیجنے سے بہت ہچکچاتا ہے، خاص طور پر ان تجربات کے بعد. جی. وہ جانتے ہیں ایران میں گھسنا عراق یا شام سے کہیں زیادہ مشکل و خطرناک ہو سکتا ہے. اور پھر ایرانی عوام بھی ہیں، حکومت سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن باہر سے کوئی آ کر تبدیلی لائے یہ وہ نہیں مانیں گے. صحیح. وہ کہتے ہیں تبدیلی آئے گی تو اندر سے آئے گی. تو مطلب ماہرین کا نقطہ یہ تھا کہ ایران کو عراق یا شام سمجھنا ہی غلطی تھی. اندر سے وہ بہت مضبوط اور پیچیدہ معاشرہ ہے. بالکل. اور یہ بھی کہ ٹھیک ہے، اسرائیل نے انٹیلیجنس میں کامیابیاں حاصل کیں، سائنسدان مار دیے، نیٹ ورک میں گھس گئے، لیکن حکومت گرانا ایک بالکل الگ کھیل ہے. وہ فیصلہ ایرانی عوام نے اپنے پاس رکھا ہے. اچھا، اب ذرا ترکی کی طرف آئیں. ترکی کا رویہ بہت محتاط رہا. وہ دیکھو اور انتظار کرو والی بات، یہ تھوڑا حیران کن نہیں لگتا ان کے ماضی کو دیکھتے ہوئے؟ ماہرین نے اس کی کیا وجہ بتائی؟ ماہرین نے اس سے ترکوں کی پرانی حکمت عملی کہا. وہ پہلی جنگ عظیم سے بہت کچھ سیکھے ہیں. اچھا. اتا ترک کا وہ اصول ہے نا، گھر میں امن دنیا میں امن، وہ اسی پر چلتے نظر آتے ہیں. وہ کسی جھگڑے میں تبھی پڑتے ہیں جب ان کا اپنا کوئی بڑا قومی مفاد ہو، جیسے شام میں کچھ زمین لینا. جی. وہ جانتے ہیں کہ اس جنگ میں کتنا آگے جانا ہے، کب پیچھے ہٹنا ہے. حساب کتاب والے لوگ ہیں. یعنی جذبات سے زیادہ اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں. تو اس محتاط رویے کا مستقبل میں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے انہیں؟ جی، ماہرین کا خیال ہے کہ اسی وجہ سے ترکی اب شاید ایک ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے، بیچ بچاؤ کرانے والا. اچھا، اب پاکستان کی بات کرتے ہیں. تجزیے میں پاکستان کے لیے بڑی سخت وارننگ تھی، خاص طور پر اگر وہ ایران کے خلاف کسی گروپ کا حصہ بنتا ہے. اسے آگ کا کھیل کہا گیا ہے. یہ تو بہت سنجیدہ بات ہے. جی ہاں، بہت سنجیدہ، اور اس کی وجہ تاریخ میں بھی ہے اور زمینی حقائق میں بھی. ماہرین نے بھٹو صاحب کے دور کا حوالہ دیا، 1974 کا، جب مبینہ طور پر ایران اور امریکہ کے دباؤ پر بلوچستان میں آپریشن ہوا. اور بلوچستان کا مسئلہ اس لیے بھی نازک ہے کہ بلوچ آبادی سرحد کے دونوں طرف ہے، ایران میں بھی پاکستان میں بھی. اور تجزیے میں یہ امریکہ کی ڈبل گیم والی بات بھی تھی کہ کبھی پاکستان میں شورش کو ہوا دی، کبھی ایران میں، اور یہ کہ بلوچوں کے دفاتر یروشلم یا تل ابیب میں ہیں. بالکل. ماہرین نے یہی خطرہ بتایا کہ امریکہ یا دوسری طاقتیں بلوچستان کی شورش کو استعمال کر سکتی ہیں، خاص طور پر چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کو روکنے کے لیے.
ان کا تجزیہ یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے پاکستان کو یہ لالچ دیا گیا ہو کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں ایران کے خلاف تو ہم آپ کی طرف ولی بلوچ شورش رکوا دیں گے، جو کہ ان کے مطابق پاکستان کے لیے خودکشی ہوگی۔ یعنی پاکستان کے لیے خطرہ براہ راست لڑائی کا نہیں بلکہ ان علاقائی کھیلوں میں خاص طور پر بلوچستان جیسے حساس معاملے پر استعمال ہو جانے کا ہے۔ جی بالکل، یہی نکتہ تھا ماہرین کا کہ پاکستان کو اس آگ کے کھیل سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ اس گفتگو میں یہ بھی بات ہوئی کہ دنیا میں طاقت کا توازن بدل رہا ہے، امریکہ کا اثر کم ہو رہا ہے، چین آگے آ رہا ہے۔ ہاں، ماہرین نے تو صاف کہا کہ دنیا امریکہ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، اور پاکستان کے لیے یہ بات اہم ہے کہ اس کا دفاعی انحصار اب آپ سمجھیں 85 سے 95% تک چینی ٹیکنالوجی پر ہے۔ اچھا۔ اور فرق یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ چین ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ یعنی R&D شیئر کرتا ہے، امریکہ یہ نہیں کرتا تھا۔ یہ تو بڑی بات ہے، مطلب صرف ہتھیار خریدنا نہیں، ٹیکنالوجی بھی مل رہی ہے، خود کچھ بنانے کی صلاحیت بڑھ رہی ہے۔ بالکل، اسی لیے ماہرین کا مشورہ تھا کہ پاکستان کے لیے اب چین اور دوسرے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ مشرق کے وسطیٰ کی یہ جو صورتحال ہے یہ بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہے، اس میں تاریخ بھی ہے، قومی مفاد بھی ہیں اور دنیا کی بدلتی سیاست بھی۔ صرف خبروں کی بنیاد پر نتیجہ نکالنا ٹھیک نہیں۔ اور پاکستان کے لیے پیغام صاف ہے، باہر کی طاقتوں کے جھگڑوں سے الگ رہیں، اپنی خارجہ پالیسی کو زمینی حقائق اور جو نئی طاقتیں ابھر رہی ہیں، خاص طور پر چین، ان کے ساتھ ہم آہنگ کریں۔ یہی وقت کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، کیا پاکستان واقعی اپنی اسٹریٹجک سمت بدلنے کے لیے تیار ہے؟ وہ تبدیلی جو شاید اس کے مستقبل کے لیے فیصلہ کن ہو، خاص طور پر جب استحکام اور ترقی کا راستہ پڑوسیوں کے ساتھ جڑا نظر آ رہا ہو۔